السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 23ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، یہ سورہ الزلزال یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن جو بھی شخص مضامین پر غور کرے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا، کوئی بھی شخص ہو، تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ مکی صورت ہے۔ یہاں تک کہ مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے، اور مکے کے بھی بالکل ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے کہ جس وقت کے نہایت ہی مختصر اور انتہائی دل نشین انداز میں اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہے تھے۔ اس کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں یعنی ان اعمال کا پورا یعنی موت کے بعد زندگی کے بعد جو اعمال ہوں گے انسان کے، کس طرح سے وہ سامنے آ جائیں گے کھل کر، جو اس نے دنیا میں کیے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی زلزلے کا ذکر آیا ہے، لفظ زلزال آیا ہے۔ زلزلے کے معنی جو ہوتے ہیں وہ پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک زور سے حرکت دینے کے ہوتے ہیں۔ تو زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پہ جھٹکے، یعنی ایک کے بعد ایک جھٹکے، یعنی پوری سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا۔ اور یہ جو لفظ زلزالہ کا اضافہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا کہ جیسا کہ ہلائے جانے کا حق ہے اس کو، یعنی بڑا کرہ ہے، بڑی چیز ہے، اس کو جو واقعی اس کو ہلائے جانے کا حق ہے اس طرح سے ہلایا جائے گا۔ یعنی زمین کا کوئی حصہ، کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا، بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی، یعنی پورا مطلب ایک طرح سے پوری اتھل پتھل مچ جائے گی، یعنی اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں، یعنی اس طرح سے قیامت برپا ہوگی۔ تو قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس طرح کا مضمون سورہ انشقاق میں گزر چکا ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جہاں ہوں گے، جس حالت میں بھی، جس شکل میں بھی پڑے ہوں گے، ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور یعنی صرف انہی کو باہر نہیں کرے گی، بلکہ مرے ہوئے انسان ہی کو وہ باہر نکال کر نہیں پھینکے گی، بلکہ ان کے خیالات، ان کی پہلی زندگی میں کیے ہوئے حرکات و سکنات، اور ان کے جو بھی کرتوت ہوں گے، اور ان کی جو بھی افعال رہے ہوں گے، سب کا جو ہے گویا ایک انبار ہوگا، ان سب کو جو ہے جو تہ پر تہ چڑھ گئی تھی ان سب کو نکال کر باہر کر دے گی۔ اور مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جواہرات، سونے، چاندی، جو بھی زمین کے اندر ہے اس سب کو باہر نکال دے گی۔ تو جب باہر نکال دے گی تو انسان کا اس وقت کیا عالم ہوگا یہ بتایا گیا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی انسان سے مراد یہاں پر وہ انسان ہو سکتا ہے جو آخرت کا منکر تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، اس لیے کہ رہے اہل ایمان تو
ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے عقیدے کے مطابق ہو رہا ہوگا، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ تو جو کچھ پریشانی ہوگی وہ آخرت کے منکر کو ہو رہی ہوگی۔ سورہ یاسین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس وقت منکرین آخرت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا؟ تو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی جو کچھ پریشانی ہو رہی ہوگی وہاں پر منکرین آخرت کو ہوگی، اور اہل ایمان کو کوئی پریشانی اور تکلیف اور کسی طرح کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے خیال اور ان کے اعمال کے مطابق ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آخرت برحق ہے، جزا و سزا برحق ہے، حشر و نشر یہ برحق ہے، تو اس لیے وہ اس طرف ان کو ذہنی الجھن نہیں ہوگی۔ اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا جانتے ہو اس کے وہ کیا حالات ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام واقعات، تمام حالات کو بیان کرے گی۔ اگر یہ بات پرانے زمانے میں کہی جاتی ہوگی یا پھر کہی جاتی تو شاید لوگوں کو یہ بات الجھن میں ڈال سکتی تھی، تو انسان حیران ہو سکتا تھا کہ آخر یہ کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ایجادات کا دور ہے، تو یہ بات بالکل سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے جسم کے بارے میں کہ اس کے بعد انسان کا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں کام لیا تھا، اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے رہا ہوگا۔ زبان اپنی شہادت دے رہی ہوگی، وہ بتا رہی ہوگی اس نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ بولا، ہاتھ پیر الگ گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس نے ان ہاتھ پیروں سے کیا کام لیا، آنکھیں الگ شہادت دے رہی ہوں گی کیا دیکھا اس نے، کیا کیا دیکھتا رہا تھا، کیا کیا کرتا رہا تھا، اور یہاں تک کہ انسان کے جسم کی کھال پوری کی پوری اس کے افعال کی، اس کے حرکات و سکنات کی، اس کے کاموں کی، اس کے کرتوتوں کی گواہی دے گی۔ انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا، ان سے کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو اس کے اعضاء جواب دیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ یعنی اللہ کل قیامت کے دن ہر چیز کو نطق کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ یعنی جس اللہ نے اس زبان کو آج بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس زبان کو تو بند کر دیں گے اور دیگر چیزوں کو بولنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل کے اندر جو بھی خیالات اور جو بھی ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے جو اعمال کیے تھے وہ نکال کر باہر کر دے گی زمین، جیسا کہ سورہ عادیات میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے فرمایا گیا کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی انفرادی حالت میں بھی پہنچیں گے لوگ، یعنی خاندان، جٹھے اور جماعتیں اور پارٹیاں یہ سب بکھر جائیں گے، یعنی منفرد ہوگا انسان، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس طرح سے اکیلا انسان ہوگا وہاں پر۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہا برس کے دوران میں جہاں جہاں مرے تھے، جس حالت میں مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے جہاں جہاں ہوں گے، زمین کے چپے چپے سے وہ نکل کر فوج در فوج آ رہے ہوں گے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا یہ ان کو دکھا دیا جائے، یعنی ہر ایک کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ پھر فرمایا گیا پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی بھی ہو یا ذرہ برابر بدی بھی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹ جائے گی، نامہ عمل میں درج نہیں ہوگی۔ وہاں تو یہ ہوگا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹا سے چھوٹا عمل، ہر چھوٹا سے چھوٹا
انسان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹ جائے، وہ سب کچھ درج ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو صورتیں گزری ان میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، انسان کہیں بھی کسی بھی حال میں کسی سے بھی چھپ کر کوئی کام کرے لیکن وہ فرشتوں سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے متعین کر دیے جو اس کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک بات کو۔ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اس کو درج کر لیا جاتا ہے۔ تو انسان پھر اس دن دیکھے گا، اس کا برا حال ہوگا کہ یہ کیا ہے، یعنی کچھ بھی تو نہیں چھوٹا۔ تو پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ آیت انسان کو ایک انتہائی بہت ہی اہم حقیقت پر متنبہ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے، اس کی بھی ایک قدر ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھ کر کبھی کبھی نیکی نہیں کرتا کہ چھوٹی نیکی ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر مل جائیں تو ایک بڑی نیکی میں وہ شمار ہو سکتی ہیں اور اس کا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کسی چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ مل جائیں تو اس کے لیے بہت مصیبت بن جائیں گے۔ تو انسان کو کبھی نیک کام کرتے ہوئے، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چھوٹا کام ہے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی برا کام ہے، چھوٹا ہے اگرچہ، تو اس کو یہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہت چھوٹا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ یعنی ایک اچھی بات کہہ دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، حالانکہ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ ایک روایت اور ہے جس میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہوگی، ان کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی گویا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور صغیرہ کے فرقوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کون سے گناہ صغیرہ ہیں، کون سے چھوٹے ہیں۔ لیکن کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی نیک کام ہو اور کوئی بھی اچھا کام ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کو جو ہے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کر ڈالنا چاہیے۔ یعنی اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل، کون سی ادا پسند آ جائے، اس کا بھی جو ہے ہم کو جو ہے احساس ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو بھی نیک کام ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام نیک کام کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی برے کام ہیں، جو بھی اعمال بد ہیں، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس کی پہل کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔